ایک دوسرے کے سامنے گڈھا کھودنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کے سامنے گڈھا کھود رہا ہے, بھائی بھائی کے سامنے, چچا بھتیجا کے سامنے, ماما بھانجا کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے گڈھا کھودنا شروع کیا ہے, اور دماغ میں یہ بسایا ہے فلاں آدمی بڑھ رہا, اس کے سامنے گڈھا کھودو, فلاں آدمی بہت تیز ہے, اس کو گڈھے میں ڈھکیلو. آج مسلمان کا یہ کام ہو گیا. لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر راستہ چل رہا ہے, راستے میں کوئی پتھر یا کنکر ملے یا کوئی کانٹا ملے یا کوئی تکلیف دہ چیز ملے, مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کنکر اور پتھر اور کانٹے کو اٹھا کے راستے سے دور ہٹا کے پھینک دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو راستے سے کنکر پتھر کو ہٹا کے دور پھینک دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے کہ غیر اگر اس بستی سے گزرے تو اسے لگے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے, یہ ایمان والوں کی بستی ہے. لیکن آج ہم سب کا کیا حال ہو گیا ہے, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں 10 آدمی بیٹھا ہے یا 5 آدمی بیٹھا ہے, اگر زور سے گفتگو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر دھیرے دھیرے کر رہا ہے تو سمجھو کہ کسی کی وہ برائی کرتا ہے, کبھی کسی کی چگلی کرتا ہے, کبھی غیبت کرتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. لیکن کہیں پر ہماری شان یہ تھی کہ اگر ہم پتھر راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر بڑے آگے ہیں ان کے سامنے پیچھے ادب سے کھڑے چھوٹے رہے. مسلمان کی شان یہ ہے اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے اس کو طاقت دے کے اوپر کیا جائے, کوئی اوپر ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر کے اور اوپر کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ کمزور کیوں ہو رہے ہیں, لوگ پریشانی میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ نہ ہمارے پاس دنیاوی کوئی طاقت ہے. دنیاوی طاقت یہ کہ اگر ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں, ان کو ہم آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے محلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بیٹا دنیاوی پڑھائی میں BA فائنل کیا ہے تو اس کو DM بنانے کی کوشش کرے, اس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے, اس کو انجینئر بنانے کی کوشش کرے. اب یہ بنے گا کیسے؟ جب سارے لوگ اس کی سپورٹ کریں گے تب جا کے یہ بن پائے گا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہماری قوم کمزور ہے, ہماری قوم مجبور ہے. جب تک اس کو سپورٹ نہیں ملے گا تب تک یہ DM کی کرسی نہیں حاصل کر سکتا ہے, انجینئر کی کرسی حاصل نہیں کر سکتا ہے. ان کرسیوں پر آج ہمارا آدمی کیوں نہیں ہے, آج ہمارا بھائی کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ آج ایک ماحول بن گیا ہے کہ کسی کا بیٹا اگر BA پڑھ رہا ہے, میٹرک کیا ہے یا اور کچھ پڑھائی کر رہا ہے, ہم کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہو رہا ہے پڑھ کے, اس کو کسی طرح کمزور کرو, اس کو کسی طرح دبا دو تاکہ یہ پڑھائی چھوڑ کے کسی کام میں لگ جائے. اے میرے دوستو, جب قوم کا ایک جوان پڑھائی چھوڑ کر کے پیچھے قدم ہٹا لیتا ہے اس کا اثر پوری قوم میں دکھنے کو ملتا ہے. قوم میں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے, اس قوم کے اندر کوئی انجینئر نہیں ملتا ہے, اس قوم کے اندر کوئی دروگا پولیس نہیں ملتا ہے, اس قوم کے اندر کوئی DM کوئی SP نہیں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کرسی اس کے پاس ہے تو طاقت بھی اس کے پاس ہے, اور ہم ہر جگہ مجبور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر غریب کا بیٹا BA پاس کیا ہے اب اس کو ہم وہیں چھوڑیں گے نہیں. سارے محلے والے اس کو 10 20 100 50 دے کر کے 1 2 لاکھ 10 لاکھ جمع کر کے اب سپورٹ ہم یہ کریں گے کہ اب اس کو ہم ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھائیں گے. جب میرا ایمان والا کوئی کرسی ڈاکٹر پہ بیٹھے گا اور ہماری مائیں, ہماری بہن, ہمارے خاندان کی عورتیں, ہمارے گھر کی عورتیں جب ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے تو وہ ڈاکٹر پہلے شریعت پر نظر رکھ کر کے پھر علاج کرنا شروع کرے گا. تو میرے دوستو, ان کاموں کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب عدالت کی کرسی پر ہمارے لوگ بیٹھیں گے تو پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے میرے نبی کی حدیث پر نظر ڈالیں گے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے. یہاں اپنا یا بیگانہ دیکھنا ہے, یا شریعت دیکھنا ہے, یا حق دیکھنا ہے. جب ہمارے نوجوان عدالت کی کرسی پر بیٹھیں گے اپنا بیگانہ نہیں دیکھیں گے, غیر اور اپنا پر فرق نہیں کریں گے, بلکہ وہ حق کے تحت فیصلہ کر کے لوگوں کو دکھائیں گے. لیکن یہ ہوگا کہاں سے؟
یہ ہوگا کہاں سے؟ قوم کے اندر ایک فتنہ چلا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے گڈھا کھود دو۔ ارے جب بھائی بھائی کے سامنے گڈھا کھود رہا ہے تو اب دوسرے کے بارے میں کیا بتائیں؟ تو بہرحال مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی بھائی کمزور ہے اس کو سپورٹ کرے، اس کو آگے بڑھائے۔ ہمارا نوجوان اگر کوئی پڑھائی میں تیز ہے تو اس کو ڈی ایم تک نہیں اور آگے جج کی کرسی میں بیٹھانے کی کوشش کرے، تب جا کے یہ قوم ترقی کرے گی، تب جا کے یہ قوم جو ہے امن و شانتی کے ساتھ رہے گی۔ تو ایک دوسرے کی ابھی بھی مدد کیجئے، ایک دوسرے سے تال میل رکھے، اس لیے کہ مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، اپنے دل میں حسد رکھے۔ تو بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ آپس میں مل جھل کر کے ایک ایسا قاعدہ قانون بنائیے کہ جہاں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں وہاں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج مسجدوں میں دیکھیے، قبرستانوں میں دیکھیے، مدرسے میں دیکھیے، شادی بیاہ کی اس ماحول میں دیکھیے، ہر جگہ ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں پاس کیا جاتا ہے فلاں آدمی سیکریٹری، فلاں آدمی صدر، فلاں آدمی نمبر، اتنے صدر، اتنے نمبر، اتنے سیکریٹری چنا جاتا ہے۔ بس ایک صدر اور سیکریٹری بناؤ ہر محلے میں کہ کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمیں اس کی کتنی مدد کرنی ہے، اس کا صدر اور سیکریٹری بناؤ، تاکہ اس کے یہ لوگ جب مدد کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک غریب کا بچہ اسکول میں پڑھانے جائے گا، ہماری قوم مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ ایک غریب کا بچہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا، ہم فخر سے کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، مسجد میں بھی ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، عدالت کی کرسی پر بھی ہم شریعت کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں پر ایک میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک صدر چننے کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک سیکریٹری بنانے کی ضرورت ہے، یہاں پر 150 لوگوں کو نمبر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس میں پیسہ بھی جمع کرنا ہے، آمدنی بھی رکھنا ہے اور خرچ بھی کرنا ہے۔ آمدنی چاروں طرف سے آنی چاہیے، خرچہ کہیں کہیں ہونی چاہیے۔ خرچہ کہاں ہو، دیکھو کہ کس غریب کی بیٹی جوان ہے اس کی ہم شادی کرائیں گے، کہاں غریب کا بیٹا بیمار ہے ہم اس کی علاج کرائیں گے، کہاں غریب کا بیٹا پڑھ رہا ہے، چاہے اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو، ہم ان کی جب مدد کریں گے انشاءاللہ پھر یہ قوم جو آج پست ہو رہی ہے یہ پست نہیں، سب کے اوپر نظر آتے ہوئے نظر آئے گی۔ میرے دوستو، اس پر ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس پر دھیان دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہم جانتے ہیں ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کہ ایک دوسرے کی لوگ مدد کرنا نہیں چاہتے، لیکن حقیقت میں اب مدد کی جو ضرورت ہے نا اسی معاملے میں ہے کہ ہمارے محلے میں 500 گھر ہے، 500 گھر میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو، چاہے اسکول میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو، کتنا بچہ ہے اس کا ایک لسٹ بنائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ کون بچہ کتنا ذہن رکھتا ہے، کتنا یہ آگے بڑھ سکتا ہے، ایک انداز کے مطابق اسی طرح اس کے پیچھے خرچ کیجئے اور اس کا سپورٹ کیجئے کہ تم کو یہاں نہیں وہاں پڑھنا ہے، وہاں نہیں وہاں پڑھنا ہے۔ پھر وہی بچہ جب پڑھ کے آئے گا نا تو ایک دن فخر سے آپ کا سر اونچا ہوتے ہوئے نظر آئے گا، اور آپ ادھر ادھر کہیں نہیں بھٹکیں گے، سیدھے اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے۔ آج کہتے ہیں نا ہم کیا کریں، ہر طرف تو اسی کا آدمی ہے، غلطی کس کی ہے، ہماری یا اس کی ہے؟ اس نے تو محنت کیا ہے، اس نے تو محنت کیا، چاروں طرف اپنا آدمی بیٹھایا، اور آپ نے کیا کیا جو آپ کا ایک بھی آدمی کہیں نظر نہیں آتا؟ آپ صرف نظر کہاں آتے ہیں؟ قبرستان میں اور مسجد میں۔ تو یہ دونوں تو دین کی بات ہے نا، اسی شریعت اور دین کو لے کر کے ہم جب آگے بڑھیں گے تب ہم چاروں طرف کہلائیں گے کہ ہم چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ جب قوم کے ذمہ دار لوگ اس پر دھیان دیں گے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔
کہ ہم لوگ صرف اپنا کمانا کھانا جانتے ہیں کہ کیسے پیسہ آئے گا, کہاں سے ہم امیر بنیں گے, کہاں سے ہماری دولت ہم کو حاصل ہوگی, لیکن ہم نے قوم پر کبھی نظر نہیں ڈالا. ہم نے قوم کے اوپر دیکھا نہیں کہ ہماری قوم کتنے پیچھے جا رہی ہے, ہماری قوم کس حیثیت سے ابھی جی رہی ہے. ہم اس پر اگر نظر ڈال دیتے تو انشاءاللہ یہ حال ہمارا نہیں ہوتا. آج ہر طرف سے جو ہم مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, پھر بھی کوئی سنوائی نہیں. مار بھی ہم کھائے, کاٹے بھی ہم جائیں, قتل بھی ہمیں کیا جائے, لیکن آواز اٹھائے تو کوئی سنوائی نہیں ہے. سنوائی ہوگی کہاں سے؟ ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں, غلطی ہم ہی لوگوں کی ہے. میرے دوستو, اس پر اب نظر ڈالیے. پہلے اپنے سماج پر ہم نظر ڈالیں گے, اپنی قوم پر نظر ڈالیں گے کہ ہماری قوم آگے کیسے بڑھے گی. آپ نہیں دیکھتے ہیں آپ کے گھر سے جو لڑکی پڑھنے جاتی ہے اسکول یا کالج, اس میں پردے کے ساتھ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے بغیر پردے کے ساتھ. تو وہ جو بچی بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلی علم حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی علم ہو, علم کبھی خراب نہیں ہوتا ہے, علم سب جگہ اچھا ہے, لیکن یہ بے پردہ ہو کر کے جو گھر سے کالج جاتی ہے, وہاں سے واپس آتی ہے, ان تمام گناہ کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں. ذمہ دار قوم کے سردار قسم کے لوگ ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے جیتے جی ایک ایسا مشن تیار نہیں کیا کہ ہماری بیٹی جو پڑھے گی وہ ہمارے کالج ہوگا, ہمارا اسکول ہوگا, ہمارا مکتب ہوگا, ہمارا مدرسہ ہوگا. جب ہم ان چیزوں کو اگر تیار کر دیتے تو ہمارے گھر کی بچی جو ہے آج بے پردہ نہیں ہوتی, پردہ ان کے ساتھ بھی ہوتی. آج ہر جگہ جو بے پردہ دیکھا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے, یا دوسرے فرقے کے لوگ نہیں ہے, یا دوسرے قوم کے لوگ نہیں ہے, یہ اسی قوم کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اسی قوم کے لوگ اس کا راہبر بنا ہے. اور راہبر بننے کے باوجود بھی اس پر یہ نظر کرم نہیں فرماتے ہیں, نظر نہیں ڈالتے ہیں کہ ہمیں کس کام پر انجام دینا ہے. ایک دوسرے کے سامنے گڈھا کھودنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کے سامنے گڈھا کھود رہا ہے, بھائی بھائی کے سامنے, چچا بھتیجا کے سامنے, ماما بھانجا کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے گڈھا کھودنا شروع کیا ہے. اور دماغ میں یہ بسایا ہے فلاں آدمی بڑھ رہا, اس کے سامنے گڈھا کھودو, فلاں آدمی بہت تیز ہے, اس کو گڈھے میں ڈھکیلو. آج مسلمان کا یہ کام ہو گیا. لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر راستہ چل رہا ہے, راستے میں کوئی پتھر یا کنکر ملے, یا کوئی کانٹا ملے, یا کوئی تکلیف دہ چیز ملے, مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کنکر اور پتھر اور کانٹے کو اٹھا کے راستے سے دور ہٹا کے پھینک دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو راستے سے کنکر پتھر کو ہٹا کے دور پھینک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے کہ غیر اگر اس بستی سے گزرے تو اسے لگے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے, یہ ایمان والوں کی بستی ہے. لیکن آج ہم سب کا کیا حال ہو گیا ہے, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں 10 آدمی بیٹھا ہے یا 5 آدمی بیٹھا ہے, اگر زور سے گفتگو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر دھیرے دھیرے کر رہا ہے تو سمجھو کہ کسی کی وہ برائی کرتا ہے, کبھی کسی کی چگلی کرتا ہے, کبھی غیبت کرتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. لیکن کہیں پر ہماری شان یہ تھی کہ اگر ہم پتھر راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر بڑے آگے ہیں ان کے سامنے پیچھے ادب سے کھڑے چھوٹے رہے. مسلمان کی شان یہ ہے اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے اس کو طاقت دے کے اوپر کیا جائے, کوئی اوپر ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر کے اور اوپر کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ کمزور کیوں ہو رہے ہیں, لوگ پریشانی میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ نہ ہمارے پاس دنیاوی کوئی طاقت